ہماری اردو کے سامعین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں قلعہ رام کوٹ کے بارے میں، جو کہ منگلا ڈیم کے درمیان میں واقع ہے۔ کشتی سے اترتے ہی جب آپ پہاڑی پر چڑھائی چڑھتے ہیں تو قلعے کی عالیشان عمارت آپ کو حیران کرنا شروع کر دیتی ہے۔ نیچے دور تک نیلگو پانی اور پہاڑی کی چوٹی پر ایک قلعہ آپ کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کسی فلم کے بیچوں بیچ گزر رہے ہوں۔ اوپر فصیلوں پر تیر کمانوں سے مسلح پہرے دار کھڑے ہوں۔ قلعے کے گرد برچیاں ڈالے چند فوجی گشت کر رہے ہوں اور آپ کو قلعے کی سمت آتا دیکھ کر اوپر سے ہی آپ کو بلند آواز سے یہاں آنے کا مقصد پوچھا جاتا ہے اور پھر ایک مسلح گھڑ سوار کو بھیجا جاتا ہے تاکہ مسافر سے دور ہی سے باز پرست کر لی جائے، اور اگر وہ کوئی قاصد ہے تو ضروری چھان پٹک کے بعد اسے اجازت دے دی جائے۔ قلعے کے اندر داخل ہوتے ہی آپ کو سامنے میدان میں 2 بڑے تالاب نظر آتے ہیں جن کا مقصد بارش کے پانی کا ذخیرہ کرنا ہے۔ جب یہاں ڈیم نہیں تھا تو سینکڑوں سال پہلے یہ قلعہ دریائے جہلم اور دریائے پونچھ کے سنگم پر بنایا گیا تھا۔ گویا تینوں طرف سے قلعے کو دریاؤں نے گھیر رکھا ہے۔ چونکہ قلعہ خاصی اونچائی پر تھا، اس لیے پانی کی ضرورت کو بارش کا پانی اکٹھا کر کے پورا کیا جاتا تھا۔ 2 تالابوں کے درمیان چند کمرے بنے ہوئے ہیں جن کی چھتیں گر چکی ہیں۔ دوسرے تالاب کے ساتھ خام لوہا بڑی تعداد میں موجود ہے جو شاید ہتھیار سازی کے لیے استعمال میں لایا جاتا ہو۔ تالاب کے سامنے شمال کی جانب داروغہ کی رہائش گاہ ہے جہاں پہنچنے کے لیے سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں۔ یہاں پر دونوں طرف کمرے ہیں جن کے درمیان میں ایک وسیع برآمدہ ہے جس کی چھت اب موجود نہیں ہے۔ کمروں سے سیڑھیاں چھت کو اور تہہ خانے کو جاتی ہیں۔ دوسری طرف کونوں پر باہر کی جانب ایسے کمرے ہیں جو گولائی میں ہیں اور قلعہ کوٹھریاں معلوم ہوتی ہیں۔ داروغہ کی رہائش گاہ اگرچہ شکستہ ہے مگر معمولی تگ و دو سے اسے اپنی اصلی شکل میں بحال کیا جا سکتا ہے۔ رہائش گاہ کے ساتھ کچھ فاصلے پر مزید کمرے جو شاید داروغہ کی خاص خدمت گاروں کے لیے ہوں۔ قلعے کی فصیل کے ساتھ ایک ڈھلوان ہے جو یقیناً توپوں کو اوپر لے جانے کے لیے استعمال کی جاتی ہوگی۔ ایک توپ بھی فصیل پر موجود ہے جس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ قلعے کی توپ نہیں بلکہ اس قلعے کی مرمت کی گئی تھی تو پاک فوج نے یہ پرانی توپ عطیہ کی تھی۔ مرکزی دروازے کی بائیں جانب تھوڑی اونچائی پر ایک مندر بنا ہوا ہے جس میں مورتیوں میں رکھنے کے لیے طاق بھی ہے۔ مندر کی دیواریں گرچہ گر چکی ہیں مگر اس میں سرخ رنگ کا ایک بڑا شیولنگ ابھی تک موجود ہے جس پر منتوں اور مرادوں کے چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے۔ گھی اور دودھ بہایا جاتا تھا۔ روایت کے مطابق یہ شیولنگ دریائے گنگا سے لایا گیا تھا۔ رام کوٹ میں مندر کی موجودگی سے یہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ یہ کبھی یہاں ہندوؤں کی ایک بڑی آبادی موجود تھی جس میں بعد از دفاعی نقطۂ نظر سے قلعہ بنا دیا گیا۔ رام کوٹ، دانگلی اور پھروالا کے قلعے اگرچہ گھکڑوں سے بھی منسوب کیے جاتے ہیں۔ دی ہائی لینڈ انڈیا میجر جنرل جی ایف نیوال کے صفحہ 181 میں درج ہے کہ گھکڑوں کے آنے کے بعد کم و بیش 1500 سال پہلے پھرولہ میں ہندوؤں کی مذہبی کتاب رامائن کے ہیرو رام کوٹ میں مندر کی موجودگی سے یہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ کبھی یہاں ہندوؤں کی ایک بڑی آبادی موجود تھی جس میں بعد از دفاعی نقطۂ نظر سے قلعہ بنا دیا گیا۔ رام کوٹ کے قلعے
اگرچہ گھکڑوں سے ہی منسوب کیے جاتے ہیں۔ دی ہائی لینڈز آف انڈیا میجر جنرل ڈیوڈ جے ایف نیول کے صفحہ 181 میں درج ہے کہ گھکڑوں کے آنے کے کم و بیش 1500 سال پہلے پھرولا میں ہندوؤں کی مذہبی کتاب رامائن کا ہیرو رام چندر پیدا ہوا تھا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ رام چندر کی نسبت سے رام کوٹ بسایا گیا تھا۔ اس کی تصدیق حبیب شاہ بخاری اپنی کتاب ماہ و سال کے آئینے میں کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ منگلا ڈیم کے شمال مشرق کنارے میں قلعہ رامپور آباد ہے، جسے شری رام چندر کے نام پر تعمیر کیا گیا تھا۔ گھکڑ پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں اور طاقتور دشمن ہونے کے باوجود آزادی برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ برطانوی راج میں دریا کے دائیں کنارے کے ساتھ ان کی عمارتوں کے آثار پائے جاتے ہیں۔ یہ قلعہ نہ جانے کتنی صدیوں اور کتنی داستانوں کا امین ہے۔ پوٹھوہار کے قلعوں میں یہ قلعہ سب سے اچھی حالت میں موجود ہے۔ یہاں کوئی سہولت دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے ویرانی چھائی ہوئی ہے۔